یہ برتن ابھی چمکا کر لا، مہمان آنے والے ہیں، اگر ان پر ایک بھی دھبا نظر آیا تو قسم ہے مجھے اپنی خاندانی ساکھ کی، میں تجھے اسی طوفانی رات میں دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دوں گی، اور پھر تیرے پاس وہ جہنم جیسا یتیم خانہ ہی واحد ٹھکانہ بچے گا۔ بیگم فرخندہ کی آواز حویلی گلستان کے در و دیوار کو لرزا رہی تھی، اور باہر گرتی آسمانی بجلی بھی ان کے لہجے کی کڑک کے سامنے ہیچ محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا پیتل کا بھاری دیگچا کانپ رہا تھا، یا شاید یہ میرے اپنے وجود کی کپکپاہٹ تھی جو اس بے جان دھات میں منتقل ہو رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں تو بیگم فرخندہ کا چہرہ کسی جلال میں آئے ہوئے بادشاہ جیسا لگ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ صفاکی تھی جو مجھے پچھلے 10 سالوں سے روزانہ مرنے کی دعا مانگنے پر مجبور کرتی تھی۔ جی بیگم صاحب، میں ابھی انہیں بالکل نئے جیسا کر دوں گی۔ میری آواز میرے حلق میں ہی کہیں دب کر رہ گئی تھی، مگر بیگم فرخندہ نے سن لیا تھا۔ انہوں نے حقارت سے مجھے سرتا پیر دیکھا اور اپنی شال درست کرتے ہوئے پلٹ گئیں۔ ان کے جانے کے بعد بھی کچن کی فضا میں ان کے مہنگے عطر کی خوشبو اور ان کے الفاظ کا زہر باقی رہ گیا تھا۔ باہر طوفان زور پکڑ چکا تھا اور کھڑکیوں کے شیشے ہوا کے دباؤ سے بج رہے تھے، جیسے کوئی باہر کھڑا شدت سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہو۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرش پر بیٹھ گئی۔ میرے سامنے پیتل کے وہ 7 دیو ہیکل دیگچے اور تھال پڑے تھے جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی بیگم نے پرانے سٹور روم کے اس تہخانے سے نکلوائے تھے جو صدیوں سے بند پڑا تھا۔ ان برتنوں پر جمی ہوئی میل اور سیاہی دیکھ کر لگتا تھا کہ انہیں آخری بار تب دھویا گیا تھا جب شاید اس حویلی کی بنیاد بھی نہیں رکھی گئی ہوگی۔ میں نے اپنی پھٹی ہوئی قمیض کی آستین اوپر کی اور راکھ اور صابن کا مکسچر تیار کرنے لگی۔ میرے ہاتھوں کی جلد پہلے ہی برتن مانجھ مانجھ کر کھردری ہو چکی تھی، اور انگلیوں کی پوروں میں ایسی جلن ہوتی تھی جیسے کسی نے ان پر نمک چھڑک دیا ہو۔ مگر آج کی رات تو آرام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ شہر کے نئے ڈپٹی کمشنر اور ان کی فیملی کھانے پر آ رہی تھی، اور بیگم فرخندہ کے لیے یہ دعوت زندگی اور موت کا مسئلہ تھی۔ وہ اپنی شان و شوکت کا سکہ جمانا چاہتی تھی، اور اس شان کے لیے میری جان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں نے پہلے بڑے تھال کو رگڑنا شروع کیا تو یوں لگا جیسے میں پتھر کو پگھلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ سیاہی ضدی تھی اور میرے بازو کمزور۔ رگڑتے رگڑتے میرا دھیان ماضی کی ان دھندلی گلیوں میں بھٹکنے لگا جب میں حویلی گلستان کی نوکرانی نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی حریم تھی۔ میرے والد ایک سرکاری اسکول میں استاد تھے اور ماں گھر میں سلائی کڑھائی کرتی تھی۔ ہم غریب ضرور تھے، مگر ہماری چھوٹی سی دنیا محبت سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے وہ منحوس دن جب وہ دونوں موٹر سائیکل پر شہر دوائی لینے گئے تھے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ ایک تیز رفتار ٹرک نے میری دنیا کو ہمیشہ کے لیے اندھیر کر دیا تھا۔ میں اس وقت صرف 8 سال کی تھی جب مجھے یتیم خانے بھیج دیا گیا۔ وہاں کی زندگی بھوک اور مار پیٹ سے عبارت تھی۔ پھر ایک دن بیگم فرخندہ وہاں آئیں۔ انہوں نے یتیم خانے کی انتظامیہ کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ وہ مجھے اپنی بیٹی بنا کر لے جا رہی ہیں تاکہ میں پڑھ لکھ سکوں اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا سکوں۔ میں کتنی خوش تھی اس دن۔ مجھے لگا تھا کہ خدا نے میری دعائیں سن لی ہیں۔ مگر حویلی گلستان میں قدم رکھتے ہی مجھ پر کھلا کہ مجھے بیٹی نہیں بلکہ ایک ایسی غلام خریدا گیا ہے جس کی نہ کوئی تنخواہ ہے اور نہ کوئی چھٹی۔ بیگم فرخندہ نے پہلے دن ہی میرے سر سے پیار کا ہاتھ ہٹا کر جھاڑو تھما دیا تھا، اور تب سے لے کر آج تک میں 18 سال کی ہو چکی ہوں، مگر میرا نصیب وہیں ٹھہرا ہوا ہے جہاں میرے ماں باپ کی لاشیں پڑی تھیں۔ میری آنکھوں میں آنسو امڈ آئے، مگر میں نے جلدی سے انہیں پونچھ لیا، کیونکہ اگر آنسو برتنوں پر گر جاتے تو نشان پڑ سکتا تھا اور بیگم کا غضب نازل ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی پوری قوت بازو میں جمع کی اور دوبارہ تھال کو رگڑنا شروع کر دیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ان برتنوں سے ایک خاص قسم کی قدیم بو آ رہی تھی، جیسے گیلی مٹی اور لوبان کی ملی جلی مہک ہو۔ جیسے جیسے میں میل کی تہیں ہٹا رہی تھی، نیچے سے ابھرنے والے نقش و نگار مجھے حیران کر رہے تھے۔ یہ عام پھول بوٹے نہیں تھے، بلکہ عجیب و غریب اشکال تھیں جو سمجھ سے بالاتر تھیں۔ سانپوں کے بل کھاتے ہوئے بدن اور ایسی تحریریں جو کسی انجانی زبان میں تھیں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور طوفان کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ کچن کی مدھم روشنی میں مجھے بار بار احساس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے، مگر جب بھی میں پلٹ کر دیکھتی وہاں صرف دیواروں پر رقص کرتے ہوئے سائے ہوتے۔ یہ حویلی ویسے بھی پرانی تھی اور یہاں کے بارے میں نوکروں میں کئی کہانیاں مشہور تھیں، مگر مجھے ان باتوں پر کبھی یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ میرا ماننا تھا کہ انسانوں سے بڑا کوئی بھوت نہیں ہوتا اور بیگم فرخندہ سے بڑی کوئی چڑیل نہیں۔ مگر آج ان برتنوں کو صاف کرتے ہوئے مجھے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر تیز تھی
اور ہاتھوں میں کپ کپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار کڑک کے ساتھ بجلی چمکی اور کچن کی کھڑکی ہوا کے دباؤ سے کھل کر دیوار سے ٹکرائی۔ میں ڈر کے مارے اچھل پڑی۔ بارش کی بوچھاڑ اندر آنے لگی اور میں جلدی سے کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھی، مگر ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ مجھ سے پٹ بند نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے کنڈی لگائی اور واپس آ کر برتنوں کے پاس بیٹھ گئی۔ اب صرف 2 تھال اور ایک بڑا دیگچا باقی تھا۔ میری انگلیاں شل ہو چکی تھیں اور ناخنوں کے پاس سے کھال اتر رہی تھی۔ بیگم کا حکم تھا کہ 100 سال پرانی یہ سیاہی ختم ہونی چاہیے، اور میں جانتی تھی کہ یہ سیاہی شاید میرے خون کا نذرانہ مانگ رہی ہے۔ میں نے آخری بڑے تھال کو اپنی گود میں رکھا اور اسے رگڑنا شروع کیا۔ یہ تھال باقیوں سے مختلف تھا۔ اس کے درمیان میں ایک بڑی سی آنکھ بنی ہوئی تھی جس کی پتلی شاید یاقوت یا کسی سرخ پتھر کی تھی جو میل کے نیچے دبا ہوا تھا۔ میں اسے صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک میرے ہاتھ سے لوہے کا کوچا پھسلا اور میری شہادت کی انگلی پر ایک گہرا کٹ لگ گیا۔ درد کی ایک شدید لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی اور میں نے بے اختیار سسکی بھری۔ خون کا ایک تازہ گرم قطرہ میری انگلی سے ٹپکا اور سیدھا اس تھال کے درمیان بنی ہوئی آنکھ پر جا گرا۔ اسی لمحے درد اور بے بسی کی شدت سے میری آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور وہ بھی اسی خون کے قطرے کے ساتھ جا ملا۔ جیسے ہی خون اور نمکین پانی کا ملاپ اس دھات سے ہوا، ایک عجیب سی سرسراہٹ پیدا ہوئی۔ مجھے لگا جیسے تھال میرے ہاتھوں کے نیچے سانس لینے لگا ہے۔ وہ سرخ پتھر جو میل کے نیچے چھپا تھا اچانک ایک مدھم سی روشنی دینے لگا، سرخ روشنی، جیسے کوئی بجھا ہوا انگارہ سلگ اٹھا ہو۔ میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی اور تھال کو فرش پر چھوڑ دیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا یہ میرا وہم تھا یا واقعی برتن میں سے کوئی آواز آئی تھی؟ میں نے اپنی زخمی انگلی کو دوسرے ہاتھ سے دبایا ہوا تھا اور خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ تبھی کچن کی وہی کھڑکی جسے میں نے ابھی بڑی مشکل سے بند کیا تھا ایک دھماکے سے دوبارہ کھل گئی۔ اس بار ہوا کا دباؤ نہیں تھا، بلکہ ایسا لگا جیسے کسی نے اسے باہر سے زور سے دھکا دیا ہو۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بارش کے قطرے اندر آئے اور ان کے ساتھ ہی ایک سایہ کھڑکی کے فریم میں نمودار ہوا۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ کیا یہ کوئی چور تھا یا بیگم کا کوئی جاسوس؟ بجلی کی ایک اور کڑک نے آسمان کو روشن کیا اور اس روشنی میں نے اسے دیکھا۔ وہ ایک نوجوان تھا جو کھڑکی کی دہلیز پر ایسے کھڑا تھا جیسے ہوا میں تیر رہا ہو۔ اس کا لباس عجیب تھا، شاہانہ انداز کا سیاہ کرتا جس پر سنہری تاروں کا کام کیا گیا تھا، اور اس کے کندھوں پر ایک بھاری چوغا تھا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، مگر اس نوجوان کے کپڑے یا بال بالکل خشک تھے۔ اس کے چہرے پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اس کی رنگت گندمی تھی اور آنکھیں گہری سیاہ، جن میں ایک عجیب سی کشش اور وحشت بیک وقت موجود تھی۔ وہ عام انسان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے کھڑے ہونے کا انداز، اس کی خاموشی اور اس کی وہ نظر جو سیدھی مجھ پر نہیں بلکہ فرش پر پڑے اس خون آلود تھال پر جمی ہوئی تھی، سب کچھ غیر معمولی تھا۔ میں خوف سے دیوار کے ساتھ چپک گئی اور میرے منہ سے آواز نکلنا بند ہو گئی۔ وہ شخص یا جو کوئی بھی وہ تھا، اس نے ایک طویل قدم اٹھایا اور کھڑکی سے اندر کچن کے فرش پر اتر آیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے جوتوں کی کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی تھی، جیسے وہ روئی کے گالوں پر چل رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان برتنوں کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں کونے میں دبکی کانپ رہی تھی اور میری نظریں اس کے ہر عمل کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس نے اپنے لمبے اور خوبصورت ہاتھوں سے اس تھال کو اٹھایا جس پر میرا خون اور آنسو گرے تھے۔ اس نے وہ تھال اپنی آنکھوں کے قریب کیا اور اسے سونگا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھرے، پہلے حیرت، پھر ایک دبی ہوئی مسکراہٹ اور پھر ایک گہری سنجیدگی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور پہلی بار میری طرف دیکھا۔ اس کی نظر پڑتے ہی مجھے لگا جیسے کسی نے میرے اندر جھانک لیا ہو۔ تم یہ کیا کر رہی ہو نادان لڑکی؟ اس کی آواز بھاری اور گونجدار تھی، جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ تم جانتی ہو یہ برتن کس کے ہیں؟ اس کے لہجے میں غصہ نہیں تھا بلکہ شدید حیرت تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ برتن یہاں موجود ہیں۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دینے کی کوشش کی، مگر الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ یہ بیگم صاحبہ کے ہیں، مہمان آنے والے ہیں۔ میں نے بمشکل اتنا کہا اور اپنی زخمی انگلی کو مزید زور سے دبا لیا۔ وہ شخص ہنسا، مگر یہ ہنسی عام انسانوں جیسی نہیں تھی۔ اس میں کھنک بھی تھی اور ایک پراسرار گونج بھی، جو کچن کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ کے؟ اس نے طنزی انداز میں دہرایا۔ یہ برتن میرے دادا نے میری دادی کے لیے بنوائے تھے۔ یہ دعوت جنات کے خاص برتن ہیں جنہیں 100 سال پہلے چوری کر لیا گیا تھا۔
اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جنات! کیا میرا دماغ خراب ہو گیا تھا یا میں خواب دیکھ رہی تھی؟ اس نے میری آنکھوں میں پھیلا ہوا خوف دیکھا تو شاید اسے لطف آیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ میں مزید سکڑ گئی۔ مت گھبراؤ، وہ میرے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ ان برتنوں میں صرف تب کھانا پروسا جاتا ہے جب جنات کی کوئی شاہی تقریب ہو۔ تم نے انہیں اپنے خون سے صاف کر کے اور اس پر اپنا غمزدہ آنسو گرا کر انجانے میں ہمارے لیے دعوت کا بلاوا بھیج دیا ہے۔ وہ اب میرے اتنا قریب تھا کہ میں اس کے وجود سے اٹھنے والی وہی لوبان کی جیسی مہک محسوس کر سکتی تھی جو برتنوں سے آ رہی تھی۔ یہ شاہویز تھا، جنات کے قبیلے کا ولی عہد، اور میں ایک معمولی انسان اپنی بے وقوفی یا شاید تقدیر کے لکھے کی وجہ سے ایک ایسی دنیا کا دروازہ کھول بیٹھی تھی جس کا واپسی کا راستہ شاید کبھی نہیں ملتا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، لیکن ڈپٹی کمشنر صاحب آنے والے ہیں۔ بیگم صاحبہ مجھے جان سے مار دیں گی اگر یہ برتن تیار نہ ہوئے۔ میرے لیے اس وقت جنات کے شہزادے سے زیادہ بیگم فرخندہ کا خوف حاوی تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر مہمانوں کے آگے یہ برتن نہ رکھے گئے تو وہ مجھے یتیم خانے چھوڑائیں گی، اور وہ میرے لیے موت سے بدتر تھا۔ اسی لیے میں نے غیر ارادی طور پر اس کے سامنے بھی بیگم کا ذکر کر دیا۔ شاہویز نے میری بات سن کر ایک گہری نظر میرے زخمی ہاتھ پر ڈالی جس سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ فکر نہ کرو، مہمان آئیں گے۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک ابھری جو بے حد دلچسپ اور خطرناک تھی۔ لیکن وہ نہیں جنہیں بیگم بلا رہی ہیں۔ آج رات یہاں میرے قبیلے کی دعوت ہوگی۔ تم بس خاموشی سے میرا ساتھ دو۔ اگر تم نے ویسا کیا جیسا میں کہتا ہوں تو میں تمہیں اس قید سے ہمیشہ کے لیے لے جاؤں گا۔ یہ پیشکش اتنی عجیب اور اچانک تھی کہ میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھی۔ آزادی! کیا واقعی مجھے اس جہنم سے نجات مل سکتی تھی؟ مگر اس کی قیمت کیا تھی؟ ایک جن کا ساتھ؟ شاہویز نے میرا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، مگر اس کا لمس تکلیف دہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی انگلی میں پہنی ہوئی ایک عجیب سی انگوٹھی جس پر فیروزی رنگ کا نگینہ جڑا تھا میرے زخم پر رگڑی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں کیونکہ مجھے لگا اب جلن شدید ہوگی، مگر اس کے برعکس مجھے ایک ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میں دنگ رہ گئی۔ میرا زخم غائب ہو چکا تھا اور کٹی ہوئی جگہ پر مہندی کا ایک انتہائی نفیس اور خوبصورت ڈیزائن بنا ہوا تھا جو ہلکا ہلکا چمک رہا تھا۔ یہ تمہاری حفاظت کی مہر ہے، اس نے میرا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ اب جاؤ اور بیگم سے کہو کہ برتن تیار ہیں، اور ہاں، وہ مسکرایا، انہیں کہنا کہ آج کی دعوت ایسی ہوگی کہ وہ 7 نسلوں تک یاد رکھیں گی۔ اس کے لہجے میں چھپا ہوا انتباہ بیگم کے لیے تھا، مگر میرے دل میں ایک امید کی کرن جاگ اٹھی تھی۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا اور لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچن خالی تھا، صرف وہ چمکتے ہوئے برتن فرش پر پڑے تھے جیسے ابھی ابھی بھٹی سے نکلے ہوں، اور کھڑکی کھلی تھی جہاں سے بارش کی بوچھاڑ اب بھی اندر آ رہی تھی۔ شاہویز غائب ہو چکا تھا، مگر اس کی موجودگی کا احساس کچن کے ذرے ذرے میں بسا ہوا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے مہندی والے ہاتھ کو سینے سے لگا کر بیگم کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میرے قدم من بھر کے محسوس ہو رہے تھے، مگر میرے دائیں ہاتھ کی پشت پر بنی ہوئی مہندی کے ڈیزائن سے اٹھنے والی ٹھنڈک مجھے ایک عجیب سا حوصلہ دے رہی تھی۔ یہ مہندی عام نہیں تھی، اس کی خوشبو میں وہی لوبان اور گلاب کی ملی جلی مہک تھی جو اس پراسرار اجنبی شاہویز کے وجود سے آ رہی تھی۔ میں نے اپنی شال کو اچھی طرح اپنے ارد گرد لپیٹ لیا تاکہ بیگم کی نظر میرے ہاتھ پر نہ پڑے، کیونکہ اگر انہوں نے یہ مہندی دیکھ لی تو وہ سوالات کی بوچھاڑ کر دیتی، اور میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بیگم فرخندہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ انہوں نے آج اپنی سب سے قیمتی ساڑی پہن رکھی تھی اور زیورات سے لدی پھندی وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو کسی رانی سے کم نہیں سمجھ رہی تھی۔ مجھے دروازے پر کھڑا دیکھ کر وہ مڑی اور ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا ہوا؟ مر تو نہیں گئی تو کام کرتے کرتے؟ ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح زہریلا تھا۔ میں نے نظریں جھکا کر مدھم آواز میں کہا، بیگم صاحبہ برتن تیار ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی اور وہ مجھے وہیں چھوڑ کر کچن کی طرف لپکیں جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو۔ میں ان کے پیچھے پیچھے کچن میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر بیگم کے منہ سے بے اختیار ایک چیخ نکل گئی، مگر یہ چیخ خوف کی نہیں بلکہ خوشی اور حیرت کی تھی۔ وہ 7 دیو ہیکل دیگچے اور تھال جو کچھ گھنٹے پہلے تک سیاہی مائل اور بدنما لوہے کے ٹکڑے لگ رہے تھے، اب وہاں ایسے رکھے تھے جیسے خالص سونے کے ہوں۔ ان کی چمک اتنی تیز تھی کہ کچن کی مدھم ٹیوب لائٹ بھی ان کے سامنے پھیکی پڑ رہی تھی۔ بیگم فرخندہ نے لرزتے ہاتھوں سے ایک تھال کو چھوا اور پھر دیوانہ وار ہنسنے لگی۔ کمال کر دیا!
کمال کر دیا تو نے حریم، مجھے یقین نہیں تھا کہ تیرے منحوس ہاتھوں میں اتنا ہنر بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ایسے چمک رہے ہیں جیسے ابھی ٹکسال سے نکلے ہوں۔ وہ خوشی میں اتنی مگن تھیں کہ انہوں نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ صدیوں پرانی میل اور زنگ صرف راکھ اور صابن سے اتنا صاف نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی انہوں نے برتنوں سے اٹھنے والی اس قدیم پراسرار خوشبو کو محسوس کیا جو اب پورے کچن میں پھیل چکی تھی۔ بیگم نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور ان کا رویہ دوبارہ حاکمانہ ہو گیا۔ اب میری بات کان کھول کر سن لے، مہمان کسی بھی وقت آتے ہوں گے، تو ان برتنوں میں کھانا نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر سجائے گی اور اس کے بعد فوراً کچن کے پچھلے حصے میں چھپ جائے گی۔ خبردار جو تیرا منحوس سایہ بھی مہمانوں پر پڑا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب بہت نفیس لوگ ہیں، میں نہیں چاہتی کہ وہ تجھ جیسی میلی کچیلی نوکرانی کو دیکھ کر بدمزہ ہوں، سمجھ گئی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے دل میں شاویز کے الفاظ گونج رہے تھے کہ وہ مہمان نہیں جنہیں بیگم بلا رہی ہیں۔ میں جانتی تھی کہ آج رات حویلی میں جو ہونے والا ہے وہ بیگم کے وہم و گمان میں بھی نہیں، مگر میں خاموش رہی کیونکہ میری زبان پر شاویز کی خاموش ہدایت کا پہرا تھا۔ بیگم مطمئن ہو کر وہاں سے چلی گئیں اور میں کچن میں تنہا رہ گئی۔ باہر طوفان تھم چکا تھا، مگر فضا میں ایک عجیب سا حبس اور خاموشی داری تھی، جیسے قدرت نے بھی سانس روک لی ہو۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی آگے بڑھ رہی تھیں اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے دیگوں سے کھانا ان شاہی برتنوں میں نکالنا شروع کیا۔ پلاؤ، قورمہ اور کبابوں کی خوشبو کچن میں پھیل گئی، مگر جیسے ہی یہ کھانا ان طلسماتی برتنوں میں گیا، مجھے لگا جیسے کھانے کی رنگت ہی بدل گئی ہو۔ چاولوں کا دانہ دانہ موتیوں کی طرح چمکنے لگا اور قورمے کی تری میں ایک عجیب سی سرخ روشنی پیدا ہو گئی۔ یہ سب میری نظر کا دھوکہ تھا یا ان برتنوں کا کمال، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ٹھیک 8 بجے حویلی کے باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ یہ آواز عام گاڑیوں جیسی نہیں تھی، بلکہ یوں لگا جیسے کوئی بھاری بھرکم رتھ زمین کو رونتے ہوئے دروازے پر رکے ہوں۔ انجن کی آواز میں بھی ایک عجیب سی گڑگڑاہٹ تھی جو سینے میں لرزہ پیدا کر رہی تھی۔ بیگم فرخندہ جو ڈرائنگ روم میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی فوراً دروازے کی طرف لپکی۔ میں نے کچن کے دروازے کی اوٹ سے چھپ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ حویلی کا مین گیٹ کھلا اور مہمان اندر داخل ہوئے۔ سب سے آگے ایک معمر شخص تھے جن کا قد عام انسانوں سے کافی نکلتا ہوا تھا۔ انہوں نے سیاہ رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی جس پر سنہری کام تھا، اور ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کے سرے پر ایک بڑا سا سرخ نگینہ لگا ہوا تھا جو اندھیرے میں بھی جگمگا رہا تھا۔ ان کے پیچھے ایک خاتون اور 2 لڑکیاں تھیں جو حسن میں اپنی مثال آپ تھیں، مگر ان کے چہروں پر ایک ایسی سرد مہری اور سنجیدگی تھی جو انسانوں میں کم ہی دیکھی جاتی ہے۔ اور پھر ان سب کے آخر میں وہ داخل ہوا، شاویز۔ اس وقت وہ جناتی لباس میں نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک انتہائی قیمتی 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کو جدید انداز میں سنوارا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھیں وہی تھیں، گہری سیاہ اور پراسرار۔ وہ چلتے ہوئے یوں لگ رہا تھا جیسے زمین پر نہیں بلکہ ہوا کی دوش پر تیر رہا ہو۔ بیگم فرخندہ نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ خوش آمدید ڈپٹی کمشنر صاحب، خوش آمدید۔ ہمیں تو لگا تھا شاید طوفان کی وجہ سے آپ راستہ بھول گئے ہوں گے۔ بیگم کی آواز میں چاپلوسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ معمر شخص جو یقیناً جنات کا بادشاہ تھا اور انسانی روپ میں تھا، اس نے ایک پروقار مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، راستہ تو واقعی دشوار تھا بیگم صاحبہ، مگر جن کی قسمت میں دعوت لکھی ہو وہ طوفانوں سے راستہ نکال ہی لیتے ہیں۔ ان کی آواز میں ایسی گھن گرج تھی کہ حویلی کے فانوس ہلکے سے جھنجھنا اٹھے، مگر بیگم اسے ان کی باروب شخصیت کا حصہ سمجھ کر مزید مروب ہو گئیں۔ شاویز کی نظریں پورے ہال کا جائزہ لیتی ہوئی سیدھے کچن کے اس دروازے پر آ کر رک گئیں جہاں میں چھپی کھڑی تھی۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا جیسے مجھے تسلی دے رہا ہو، اور پھر اپنی فیملی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ بیگم فرخندہ نے ان اجنبی چہروں کو پہچانا کیوں نہیں۔ شاید وہ لالچ اور رتبے کی ہوس میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ انہیں سامنے کھڑے لوگوں کی غیر معمولی جسامت اور ان کی آنکھوں کی وہ غیر انسانی چمک نظر ہی نہیں آ رہی تھی، یا شاید یہ جنات کا کوئی جادو تھا جس نے بیگم کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور وہ وہی دیکھ رہی تھیں جو وہ دیکھنا چاہتی تھیں۔ ادھر اصل ڈپٹی کمشنر صاحب کی گاڑی شہر سے نکلتے ہی ایک ویران سڑک پر خراب ہو چکی تھی اور ان کے موبائل کے سگنل بھی پراسرار طور پر غائب ہو چکے تھے۔ یہ سب یقیناً شاویز کے اشارے پر ہوا تھا تاکہ میدان صاف رہے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہی بیگم فرخندہ نے مہمان نوازی کے پل باندھ دیے۔ وہ اپنی حویلی کی تاریخ اور اپنے خاندانی پس منظر کے جھوٹے قصے سنانے لگی۔ میں کچن سے ٹرالی تیار کر رہی تھی اور میرے کان ان کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔
شاہویز جو اب ڈپٹی کمشنر کا بیٹا بنا بیٹھا تھا، اس نے اچانک کہا، بیگم صاحبہ، سنا ہے آپ کی حویلی میں کچھ پرانے نوادرات بھی ہیں؟ بیگم نے فخر سے کہا، جی بالکل، یہ حویلی خود ایک نادر نمونہ ہے، اور آج کا کھانا جن برتنوں میں پیش کیا جائے گا وہ بھی شاہی دور کی نشانی ہے۔ بادشاہ نے معنی خیز نظروں سے شاہویز کو دیکھا اور مسکرایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں پرانی چیزوں اور پرانے مالکوں سے مل کر خوشی ہوتی ہے۔ بیگم اس جملے کا گہرا مطلب سمجھنے سے قاصر رہیں اور اسے اپنی تعریف سمجھ کر خوشی سے پھول گئیں۔ اب کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ بیگم کچن میں آئیں اور مجھے اشارہ کیا کہ ٹرالی باہر لے آؤں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے وہی وزنی تھال اور دیگچے ٹرالی پر رکھے اور کانپتے ہاتھوں سے ٹرالی کو دھکیلتی ہوئی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، تمام مہمانوں کی نظریں بیک وقت مجھ پر اور ان برتنوں پر جم گئیں۔ وہ نظریں اتنی تیز تھی کہ مجھے لگا میرا جسم چھلنی ہو جائے گا۔ شاہویز صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر ایک آنکھ دبا کر مجھے حوصلہ دیا۔ میں نے کھانے کے برتن میز پر سجانا شروع کیے۔ پیتل کے وہ برتن میز پر رکھے فانوس کی روشنی میں آنکھیں چندھیا رہے تھے۔ ان کی سطح پر بنے ہوئے عجیب و غریب نقش و نگار اب زیادہ نمایاں لگ رہے تھے، جیسے وہ حرکت کر رہے ہوں۔ بیگم فرخندہ نے اٹھ کر ڈھکن ہٹایا تو بھاپ کا ایک بادل اٹھا اور پورے کمرے میں پھیل گیا۔ لیجئے جناب، بیگم نے فخر سے کہا، یہ ہے ہمارا شاہی کھانا، اور یہ ہے وہ خاص برتن جو ہمارے آباء و اجداد کی نشانی ہے۔ بادشاہ اپنی نشست سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میز کے قریب آیا۔ اس نے کھانے کو نہیں دیکھا، بلکہ اس کی نظریں ان برتنوں پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایک دیگچے کے کنارے کو چھوا۔ جیسے ہی اس کی انگلی نے دھات کو مس کیا، کمرے کی روشنی ایک لمحے کے لیے دھیمی ہو کر پھر تیز ہو گئی۔ بادشاہ نے ایک گہری سانس لی اور بیگم کی طرف دیکھ کر بولا، بے شک یہ برتن تو ہمارے ہی لگتے ہیں۔ ان کی ساخت، ان کی خوشبو اور ان پر لگی یہ مہر، سب کچھ بہت شناسا ہے۔ بیگم فرخندہ نے جلدی سے کہا، جی جی بالکل، یہ ہمارے خاندان میں نسل در نسل چلے آ رہے ہیں۔ بادشاہ کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ نسل در نسل یا پھر چوری در چوری؟ بیگم ہڑبڑا گئی۔ جی آپ نے کیا کہا؟ شاہویز نے فوراً بات سنبھالی اور ہنستے ہوئے بولا، والد صاحب کا مطلب ہے کہ ایسی نایاب چیزیں دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ہم جیسے قدردانوں کے لیے ہی بنی تھی۔ بیگم نے سکھ کا سانس لیا۔ جی بالکل، آپ کے لیے تو نکلوائی ہیں۔ میں کونے میں کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی اور سمجھ گئی تھی کہ جال تیار ہو چکا ہے۔ بیگم فرخندہ اپنی مرضی سے اس میں پھنس چکی ہیں۔ مہمان میز کے گیٹ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بیگم فرخندہ نے مجھے اشارہ کیا کہ میں سب کو کھانا پروسوں۔ میں آگے بڑھی اور لرزتے ہاتھوں سے چمچ اٹھایا۔ جب میں شاہویز کے قریب پہنچی تو اس نے سرگوشی میں کہا، گھبراؤ نہیں حریم، بس تماشا دیکھو۔ میں نے بریانی ان کی پلیٹ میں ڈالی۔ بیگم فرخندہ کو تو چاول اور گوشت نظر آ رہا تھا، مگر جب میں نے پلیٹ میں کھانا ڈالا تو مجھے ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے میں نے جلتے ہوئے کوئلے اور ہڈیاں ان کی پلیٹ میں ڈال دی ہوں۔ میں خوف سے اچھل پڑی اور چمچ میرے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ بیگم نے مجھے گھور کر دیکھا۔ دھیان سے، انہوں نے دانت پیس کر کہا۔ میں نے جلدی سے معذرت کی اور پیچھے ہٹ گئی۔ مہمانوں نے کھانا شروع کیا۔ وہ جس انداز سے کھا رہے تھے وہ انسانی نہیں تھا۔ وہ لقمے چبا نہیں رہے تھے بلکہ نگل رہے تھے، اور ہڈیوں کے چبانے کی کڑکڑ آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، حالانکہ بریانی میں اتنی ہڈیاں نہیں تھیں۔ بیگم فرخندہ کو یہ سب عجیب تو لگ رہا تھا، مگر وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی، کیونکہ ان کے لیے ڈپٹی کمشنر کی خوشنودی سب سے اہم تھی۔ وہ بار بار پوچھ رہی تھیں، کھانا کیسا بنا ہے؟ اور بادشاہ منہ میں لقمہ دباتے ہوئے جواب دیتا، بہت لذیذ، مدتوں بعد ایسا ذائقہ چکھنے کو ملا ہے، خاص طور پر اس میں شامل وہ نمک جو کسی کی آنکھ سے گرا ہے، اس نے تو مزہ دوبالا کر دیا ہے۔ بیگم سمجھی شاید وہ نمک مرچ کی بات کر رہے ہیں، اسی لیے مسکرا کر بولی، آپ پسند کریں تو میں باورچی کو انعام دوں گی۔ بادشاہ نے کھانا روک دیا اور سنجیدگی سے بیگم کی طرف دیکھا۔ انعام تو ضرور ملے گا بیگم صاحبہ، اور اسی کو ملے گا جس کا حق ہے، لیکن پہلے ذرا پیٹ بھر کر کھا لیں، ان برتنوں کی بھوک بہت پرانی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے ان کی آنکھیں وقفے وقفے سے سرخ ہو رہی تھیں، اور مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے سائے دیواروں پر بڑے اور بھیانک ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے ان سایوں کے سر پر سینگ بھی دکھائی دیتے۔ بیگم فرخندہ شاید اپنی ہی باتوں کے نشے میں مگن تھی، یا پھر ان پر کوئی جادو کر دیا گیا تھا کہ وہ یہ سب دیکھنے سے قاصر تھیں۔ دیگیں خالی ہوتی جا رہی تھیں، مگر مہمانوں کی بھوک مٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں کے بھوکے ہوں۔ آخر کار جب آخری دیگچے کا پیندہ بھی صاف ہو گیا
تو بادشاہ نے ایک زوردار ڈکار لی جس سے کمرے کے شیشے بج اٹھے۔ اس نے نیپکن سے اپنا منہ صاف کیا اور بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ محترمہ، کھانا تو بہت شاندار تھا، مگر ایک بات کھٹک رہی ہے۔ بیگم نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ جی فرمائیے۔ بادشاہ نے اپنی کرسی پیچھے دھکیلی اور ان کی آواز اچانک بدل گئی۔ اب وہ مہذب انسانی لہجہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی آواز تھی جس میں درندگی تھی۔ ہمارے قبیلے کی روایت ہے کہ ہم جھوٹے کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے۔ ان برتنوں پر جس کے خون اور آنسوؤں کی مہک ہے اور جس نے اپنی روح کی پاکیزگی سے انہیں صاف کیا ہے، ہمیں وہ میزبان چاہیے، نہ کہ آپ جیسی جھوٹی دعوے دار۔ بیگم کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ تو ایک معمولی نوکرانی ہے، انہوں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ شاویز نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، تو پھر اسی معمولی نوکرانی کو بلائیے، کیونکہ آج کی دعوت کی اصل میزبان وہی ہے، اور ہم اس کے ہاتھ سے پانی پی کر اس دعوت کا اختتام کریں گے۔ بیگم فرخندہ نے غصے اور بے بسی سے میری طرف دیکھا جو کونے میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ انہیں مجبوراً مجھے بلانا پڑا۔ حریم ادھر آؤ۔ ان کی آواز میں شکست کی کرچیاں تھیں۔ میں قدم قدم چلتی ہوئی کھانے کی میز کے قریب پہنچی تو یوں لگا جیسے میں کسی عدالت کے کٹہرے میں کھڑی ہوں جہاں میری قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ بیگم فرخندہ کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے، مگر وہ مہمانوں کی موجودگی کی وجہ سے خاموش تھیں۔ بادشاہ نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ان کی بوڑھی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرائی۔ آؤ بیٹی، قریب آؤ۔ ان کی آواز میں ایک ایسی اپنائیت تھی جو میں نے برسوں سے محسوس نہیں کی تھی۔ میں جھجکتے ہوئے مزید ایک قدم آگے بڑھی تو بیگم فرخندہ سے رہا نہ گیا۔ سر، یہ ایک یتیم لڑکی ہے جسے میں نے پالا پوسا ہے، اس کے پاس آداب کہاں؟ آپ کیوں اسے اپنے برابر کھڑا کر کے اپنی شان گھٹا رہے ہیں؟ بیگم کے لہجے میں تحقیر تھی، مگر بادشاہ نے ان کی بات کاٹ دی۔ شان انسان کے کپڑوں سے نہیں، اس کے لہو کی تاثیر سے ہوتی ہے بیگم صاحبہ۔ اس بچے کے وجود سے جو مہک آ رہی ہے وہ آپ کے لگائے ہوئے قیمتی عطر سے 1000 درجے بہتر ہے۔ بادشاہ نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ لاؤ بیٹی، اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ میں ڈر گئی اور سوالیہ نظروں سے شاویز کی طرف دیکھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا اپنی تھوڑی کو انگلیوں سے چھو رہا تھا اور اس کے لبوں پر وہی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے اجازت دی۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ بادشاہ کے سامنے کر دیا۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر میرے ہاتھ پر بنی مہندی کے ڈیزائن پر پڑی، وہ چونک اٹھے اور پھر خوشی سے زوردار کہکہا لگایا۔ واہ! بادشاہ نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ شاویز، تم نے تو کمال کر دیا، یہ تو عہد وفا کی مہر ہے۔ بیگم فرخندہ یہ سب دیکھ کر بھونچکا رہ گئی۔ عہد وفا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اس کے ہاتھ پر یہ مہندی کب لگی؟ بیگم نے میرا ہاتھ جھٹکے سے پکڑا اور مہندی کو غور سے دیکھا۔ یہ ڈیزائن عام نہیں تھا، یہ پیچیدہ اور قدیم تھا، اور اس میں سے ہلکی ہلکی نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ بیگم نے دہشت زدہ ہو کر میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ یہ کیا جادو ٹونا ہے؟ حریم، تو نے کیا کیا ہے؟ وہ چیخی۔ میں جواب دینے کے لیے لب کھولنے ہی والی تھی کہ شاویز اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی کمرے کی فضا میں ایک بھاری پن آ گیا۔ بس بیگم صاحبہ۔ شاویز کی آواز اب دھیمی نہیں تھی، بلکہ اس میں بادلوں جیسی گرج تھی۔ بہت ہو گئی یہ ناٹک بازی، اب حقائق کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بیگم فرخندہ حیران ہو کر بولی۔ ناٹک؟ بیٹا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم اپنے باپ کے سامنے مجھ سے ایسے بات کرو گے؟ میں تمہارے باپ کی عزت کرتی ہوں، ورنہ… شاویز نے ایک قدم آگے بڑھایا اور بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ کون سا باپ؟ اور کون سا ڈپٹی کمشنر؟ بیگم صاحبہ، آپ کو شاید بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم انسان نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمارا تعلق آپ کی اس دنیا سے ہے جہاں رتبے اور عہدے پوجے جاتے ہیں۔ بیگم فرخندہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اگر تم ڈپٹی کمشنر نہیں ہو تو کون ہو؟ اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ میں پولیس کو بلا لوں گی، چور، دھوکے باز۔ بیگم نے مڑ کر اپنا فون اٹھانا چاہا جو سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا، مگر جیسے ہی انہوں نے ہاتھ بڑھایا، فون خود بخود ہوا میں اچھلا اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فون فرش پر بکھر گیا۔ بیگم کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی اور وہ خوف سے پیچھے ہٹی۔ یہ کیسے ہوا؟ بادشاہ نے اپنی کرسی سے ٹیک لگا لی اور مسکراتے ہوئے بولے، پولیس کو بلانے کی زحمت نہ کریں محترمہ، یہاں ہماری مرضی کے بغیر ہوا بھی داخل نہیں ہو سکتی، تو پولیس کیا چیز ہے؟ ہم ان برتنوں کے اصل وارث ہیں۔ یہ برتن ہمارے قبیلے کی امانت تھے جنہیں آپ کے پرکھوں نے چوری کیا اور پھر صدیوں تک قید رکھا۔ ہمارے قانون کے مطابق جو کنواری لڑکی ان شاہی برتنوں کو اپنے خون اور آنسوؤں سے صاف کرتی ہے
وہ ان برتنوں کے ساتھ ہمارے گھر جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی بیگم فرخندہ کا غصہ خوف پہ بدلنے لگا، مگر ان کی انا اب بھی انہیں حقیقت تسلیم کرنے سے روک رہی تھی۔ یہ سب بکواس ہے، یہ میری حویلی ہے اور یہ برتن میرے ہیں۔ حریم میری نوکرانی ہے، یہ کہیں نہیں جائے گی، میں ابھی اپنے گارڈز کو بلاتی ہوں۔ بیگم نے دروازے کی طرف بھاگنا چاہا۔ رکیے، شاویز نے صرف ہاتھ کا اشارہ کیا اور ڈرائنگ روم کا بھاری دروازہ ایک زوردار دھماکے سے بند ہو گیا۔ کنڈی خود بخود گھوم گئی۔ بیگم دروازے سے ٹکرا کر گر گئی اور ہانپتے ہوئے مڑی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے کا منظر بدل رہا تھا۔ وہ فانوس جو روشن تھے اب مدھم ہو کر سرخ روشنی دینے لگے تھے۔ دیواروں پر لٹکی ہوئی تصویریں ٹیڑھی ہو گئی تھیں اور ان میں موجود چہرے بگڑ رہے تھے۔ وہ مہمان جو ابھی تک خاموش بیٹھے تھے اب اپنی اصل شکل میں آ رہے تھے۔ وہ دو خوبصورت لڑکیاں جو شاویز کی بہنیں لگ رہی تھیں، ان کے بال اچانک لمبے ہو کر فرش کو چھونے لگے اور ان کے ناخن خنجر کی طرح تیز ہو گئے۔ بادشاہ کا چہرہ جو پہلے بزرگ تھا اب سخت اور روبدار ہو گیا تھا اور ان کے سر پر ایک نادیدہ تاج چمکنے لگا تھا، اور شاویز وہ اب انسانی روپ میں ہونے کے باوجود اتنا ہیبت ناک لگ رہا تھا کہ اس کی طرف دیکھنا محال تھا۔ اس کی آنکھیں مکمل سیاہ ہو چکی تھیں، جن میں کوئی سفیدی نہیں تھی، اور اس کے پورے وجود سے سیاہ دھواں اٹھ رہا تھا۔ بیگم فرخندہ نے لرزتی ہوئی انگلی سے اشارہ کیا۔ تم لوگ جنات ہو؟ بادشاہ نے ایک زوردار قہقہا لگایا جس سے کمرے کی کھڑکیاں بج اٹھیں۔ دیر آیت درست آیت۔ ہاں بیگم صاحبہ، ہم جنات ہیں، اور آج کی دعوت کا اہتمام آپ نے نہیں بلکہ ہماری قسمت نے کیا ہے۔ میں ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا، شاید اس لیے کہ شاویز وقتاً فوقتاً مجھے دیکھ لیتا تھا اور اس کی نظر میں میرے لیے صرف تحفظ تھا، دہشت نہیں۔ بیگم فرخندہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا تم کون ہو۔ جو چاہے لے جاؤ، سونا چاندی یہ برتن سب لے جاؤ، بس مجھے چھوڑ دو۔ شاویز بیگم کے قریب گیا اور جھک کر بولا، ہمیں آپ کی دولت نہیں چاہیے بیگم، ہم تو صرف اپنی امانت لینے آئے ہیں، اور ہماری امانت صرف یہ برتن نہیں ہے، اس نے میری طرف اشارہ کیا، بلکہ یہ لڑکی بھی ہے جس نے انجانے میں ہماری دنیا کے اصولوں کو پورا کر دیا ہے۔ بیگم نے مڑ کر نفرت سے مجھے دیکھا۔ یہ منحوس لڑکی، لے جاؤ اسے، شوق سے لے جاؤ، ویسے بھی یہ میرے سر پر بوجھ تھی۔ شاویز کا چہرہ غصے سے تمتمایا۔ خبردار، اس کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا، جسے آپ منحوس کہہ رہی ہیں وہ اب ہمارے قبیلے کی شہزادی بننے والی ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ جو ظلم کیے ہیں، اگر میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت آپ کو ان کی سزا دے سکتا ہوں۔ اس نے ہاتھ ہوا میں بلند کیا تو بیگم کا جسم ہوا میں معلق ہو گیا۔ وہ چیخیں مارنے لگیں اور رحم کی بھیک مانگنے لگیں۔ حریم، شاویز نے مجھے پکارا۔ میں چونک کر آگے بڑھی۔ اس نے بیگم کو ہوا میں ہی لٹکا رکھا تھا۔ فیصلہ تمہارا ہے حریم، کیا تم چاہتی ہو کہ میں اس عورت کو اس کے کیے کی سزا دوں، یا تم اسے معاف کرنا چاہتی ہو؟ میں نے اوپر دیکھا جہاں بیگم فرخندہ ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح لٹک رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں موت کا خوف تھا، وہی خوف جو برسوں میری آنکھوں میں رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ چیخ کر کہوں کہ اسے مار ڈالو، مگر پھر مجھے اپنے ماں باپ کی تربیت یاد آ گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، نہیں، اسے جانے دیں، میری آزادی ہی اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہوگی۔ شاویز نے ستائشی نظروں سے مجھے دیکھا اور ہاتھ نیچے کر لیا۔ بیگم دھڑام سے صوفے پر گری اور ہانپنے لگی۔ بادشاہ نے اٹھتے ہوئے کہا، بہت اعلیٰ بیٹی، تم واقعی شاہی خون کی نہیں تو شاہی ظرف کی مالک ضرور ہو۔ چلو شاویز، وقت ہو گیا ہے، ستاروں کی چال بتا رہی ہے کہ سفر کا وقت آن پہنچا ہے۔ اچانک کمرے میں ایک تیز آندھی چلنے لگی، حالانکہ کھڑکیاں بند تھیں۔ میز پر رکھے ہوئے برتن ہلنے لگے اور پھر ایک ایک کر کے ہوا میں اٹھنے لگے۔ یہ منظر اتنا سحر انگیز تھا کہ میں پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ وہ 7 دیگچے اور تھال ہوا میں تیرتے ہوئے چھت کے قریب جا کر چکر لگانے لگے۔ شاویز میرے قریب آیا اور اپنا ہاتھ میرے سامنے پھیلا دیا۔ حریم، میں نے کہا تھا نا مہمان آئیں گے، یہ میری بارات ہے اور یہ سب تمہارے لے آئے ہیں۔ تم نے انجانے میں اپنی منگنی کی رسم ادا کر دی ہے۔ کیا تم ہمارے ساتھ چلنا پسند کرو گی یا اسی ظالم عورت کے پاس رہو گی جس نے ابھی تمہیں بیچنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا؟ میں نے بیگم فرخندہ کی طرف دیکھا جو صوفے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر اس خوبصورت شہزادے کی طرف دیکھا جو مجھے وہ عزت دے رہا تھا جس کی میں نے خواب میں بھی توقع نہیں کی تھی۔ باہر کی دنیا میرے لیے ویسے بھی ویران تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنا ہاتھ شاویز کے ٹھنڈے مگر مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔
شاویز کا ہاتھ تھامتے ہی مجھے لگا جیسے میرے جسم سے مادیت کا بوجھ ختم ہو گیا ہو اور میں ہوا کی طرح ہلکی پھلکی ہو گئی۔ کمرے کا منظر اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ دیواریں جو کچھ دیر پہلے تک حویلی گلستان کا حصہ تھیں اب دھند میں لپٹی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں اور چھت غائب ہو چکی تھی، جس کی جگہ اب گہرے نیلے آسمان اور چمکتے ہوئے ستاروں نے لے لی تھی۔ حالانکہ باہر طوفانی رات تھی مگر یہاں ایک عجیب سا سکون اور خاموشی تھی۔ وہ سونے کے برتن جو ہوا میں معلق تھے اب آہستہ آہستہ ہمارے گرد ایک دائرہ بنا رہے تھے اور ان میں سے نکلنے والی سنہری روشنی نے ہم سب کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ بادشاہ اور باقی مہمان جو اپنی اصلی ہیبت ناک شکلوں میں آ چکے تھے اب دھیرے دھیرے دھوئیں میں تبدیل ہو رہے تھے، جیسے وہ ہوا کا حصہ بن رہے ہوں۔ میں نے ڈرتے ہوئے نیچے دیکھا تو میرے پیر زمین سے کئی فٹ اوپر تھے۔ یہ منظر اتنا ہوش ربا تھا کہ اگر شاویز نے میرا ہاتھ نہ تھاما ہوتا تو شاید میں ہوش کھو بیٹھتی۔ شاویز نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں کی سیاہی اب ایک مسحور کن جھیل کی طرح پرسکون ہو چکی تھی۔ گھبراؤ نہیں حریم، اس نے نرمی سے کہا، یہ تمہارے نئے سفر کی پہلی اڑان ہے، اب تمہیں زمین کی قید میں نہیں رہنا۔ ہم جا رہے ہیں اپنے گھر، جہاں تم شہزادیوں کی طرح رہو گی، لیکن جانے سے پہلے ایک حساب چکانا باقی ہے۔ شاویز نے مجھے ہوا میں ہی روکا اور پلٹ کر نیچے دیکھا، جہاں بیگم فرخندہ صوفے کے پیچھے فرش پر گری ہوئی تھی اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ دہشت کے مارے بولنے کے قابل نہیں تھی، بس ان کا جسم کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ شاویز نے اپنا بایاں ہاتھ اپنی شیروانی کی جیب میں ڈالا اور وہاں سے ایک چیز نکالی۔ یہ ایک پرانا گھسا پٹا پیتل کا سکہ تھا جس پر عجیب و غریب مہریں سب تھیں اور وہ ایسے دہک رہا تھا جیسے ابھی بھٹی سے نکلا ہو۔ شاویز نے بیگم کو مخاطب کیا تو اس کی آواز میں وہی گرج واپس آ گئی، بیگم صاحبہ سنیں اور غور سے سنیں، ہم جنات ہیں اور ہم کسی کا احسان ادھار نہیں رکھتے۔ آپ نے ہمیں کھانا کھلایا اور اپنی حویلی میں جگہ دی، بدلے میں ہم یہ برتن تو واپس لے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری ملکیت ہے، مگر ان کی قیمت ادا کرنا ہمارا فرض ہے۔ بیگم فرخندہ نے لرزتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے اور بمشکل ان کے حلق سے آواز نکلی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، خدا کے لیے جاؤ، مجھے معاف کر دو۔ شاویز کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری، نہیں بیگم، خالی ہاتھ جانا ہماری شان کے خلاف ہے۔ یہ سکہ رکھ لیں، یہ آپ کی لالچ اور خود غرضی کا انعام ہے۔ شاویز نے وہ دہکتا ہوا سکہ نیچے بیگم کی طرف اچھال دیا۔ سکہ ہوا میں گھومتا ہوا سیدھا بیگم فرخندہ کے سامنے جا گرا۔ چھن کی آواز آئی جیسے گرم لوہا ٹھنڈے فرش پر گرا ہو۔ جب تک یہ سکہ آپ کے پاس ہے آپ کو کبھی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شاویز کی آواز اب فضا میں گونج رہی تھی، دنیا کی ہر دولت آپ کے قدموں میں ہوگی، لیکن یاد رکھیے گا آپ کو کبھی پیٹ بھر کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ آپ کے سامنے لذیذ ترین کھانے ہوں گے مگر آپ کا حلق انہیں نگل نہیں سکے گا۔ بھوک آپ کا مقدر ہوگی اور تڑپنا آپ کی سزا۔ یہ ان بھوکے یتیموں کی بد دعا ہے جن کا حق مار کر آپ نے یہ محل کھڑا کیا ہے۔ بیگم نے چیخ مار کر اس سکے کو اٹھانا چاہا مگر جیسے ہی ان کا ہاتھ اس کے قریب پہنچا وہ سکہ خود بخود اچھل کر ان کی مٹھی میں بند ہو گیا اور پھر ان کی مٹھی کھل نہ سکی۔ بیگم درد سے کرا اٹھی مگر اب وہاں کوئی ان کی سننے والا نہیں تھا۔ بادشاہ کی بھاری آواز آئی، چلو شاویز، دروازہ بند ہونے والا ہے۔ اگلے ہی لمحے ایک تیز روشنی کا دھماکہ ہوا اور مجھے اپنی آنکھیں بند کرنی پڑیں۔ کانوں میں ہوا کا شدید شور پیدا ہو رہا تھا جیسے طوفان گزر رہا ہو، اور پھر اچانک مکمل خاموشی چھا گئی۔ حویلی کا ہال اب بالکل خالی اور ساکت تھا۔ وہاں نہ تو وہ پراسرار مہمان تھے، نہ وہ چمکتے ہوئے برتن اور نہ ہی حریم۔ صرف میز پر خالی پلیٹیں بکھری پڑی تھیں اور ہوا میں لوبان کی مدھم خوشبو باقی تھی۔ بیگم فرخندہ فرش پر اکیلی پڑی تھی اور ان کی مٹھی میں وہ گرم پیتل کا سکہ جکڑا ہوا تھا جو اب ان کے جسم کا حصہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہی تھی مگر وہاں سوائے ان کے اپنے خوفناک سائے کے اور کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی اور پھر گھنٹی بجی۔ بیگم نے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، کیا وہ واپس آ گئے؟ کیا وہ برتن واپس لائے ہیں؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خستہ حال مڈل کلاس آدمی کھڑا تھا جس کے کپڑے بارش اور کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ یہ شہر کا اصل ڈپٹی کمشنر تھا جس کی گاڑی شہر سے میلوں دور ویرانے میں خراب ہو گئی تھی اور وہ پیدل چل کر یہاں تک پہنچا تھا۔ بیگم صاحبہ، میں معافی چاہتا ہوں، اس نے سانس بحال کرتے ہوئے کہا۔ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور موبائل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں۔
کیا دعوت ابھی باقی ہے؟ ڈپٹی کمشنر نے امید بھری نظروں سے اندر دیکھا۔ بیگم فرخندہ نے خالی نظروں سے ڈپٹی کمشنر کو دیکھا اور پھر اچانک ان پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ ڈپٹی کمشنر کے گریبان سے لپٹ گئیں۔ میرے برتن، میرے سونے کے برتن کہاں ہیں؟ وہ انہیں لے گئے، وہ جنات تھے، وہ میری حریم کو لے گئے۔ ڈپٹی کمشنر گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ بیگم صاحبہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کون سے برتن؟ بیگم نے اپنی بند مٹھی اس کے سامنے کر دی۔ یہ دیکھو، یہ سکہ، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ ڈپٹی کمشنر خوفزدہ ہو گیا کیونکہ بیگم کی حالت کسی ذہنی مریض جیسی لگ رہی تھی۔ اس رات کے بعد حویلی گلستان کی رونق ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ بیگم فرخندہ کا ذہنی توازن مکمل طور پر بگڑ گیا۔ وہ سارا دن اپنے خالی کچن میں بیٹھی رہتی اور ان خالی دیگچوں کو کھرچتی رہتی جیسے ان میں سے کھانا نکال رہی ہوں۔ شہر کے بہترین ڈاکٹروں نے علاج کی کوشش کی مگر وہ کچھ کھا نہیں سکتی تھی۔ جب بھی وہ نوالا منہ میں ڈالتی وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا اور وہ بھوک سے بلکتی رہتی تھی۔ پیتل کا وہ سکہ ان کے پاس موجود تھا جس کی وجہ سے دولت کی ریل پیل تھی، مگر وہ دولت ان کی بھوک نہیں مٹا سکی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حویلی کے پاس سے گزرتے ہوئے اکثر رات کو کسی عورت کے رونے اور برتن مانجنے کی آوازیں آتی ہیں جو پوچھتی ہے کیا میرے برتن چمک گئے؟ دوسری طرف اس دنیا سے بہت دور کوہ کاف کی وادیوں میں جہاں انسانوں کا گزر ممکن نہیں، ایک عالی شان محل تھا جو بادلوں کے اوپر تیرتا تھا۔ اس محل کی دیواریں یاقوت اور زمرد کی تھیں اور فرش شفاف پانی کا بنا ہوا تھا۔ وہاں ایک وسیع ہال میں جشن کا سما تھا۔ ہزاروں جنات قطاروں میں کھڑے تھے اور تخت پر بادشاہ سلامت بیٹھے تھے، مگر میری نظریں صرف شاہویز پر تھیں جو میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے اب وہ پھٹے پرانے کپڑے نہیں پہنے تھے بلکہ میرے تن پر ستاروں سے بنا ہوا ایک لباس تھا اور سر پر ایک ایسا تاج تھا جس کی روشنی سورج کو مات دے رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہی مہندی کا ڈیزائن اب بھی تازہ تھا اور چمک رہا تھا۔ شاہویز نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے محل کی بالکنی میں لے گیا جہاں سے نیچے پوری وادی کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ دیکھو حریم، یہ سب تمہارا ہے، اس نے فخر سے کہا۔ یہاں تمہیں کوئی حکم دینے والا نہیں، یہاں تم حکم دینے والی ہو۔ میں نے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھا جہاں اب میرے لیے صرف محبت تھی۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا، شاہویز، میں تو ایک معمولی لڑکی تھی، مجھ میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم نے اپنی دنیا کے اصول توڑ دیے؟ میں تو بس ان پیتل کے برتنوں کو صاف کر رہی تھی۔ شاہویز نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ جملہ کہا جو میری زندگی کا حاصل بن گیا۔ تم معمولی نہیں ہو حریم، تم نے ان بے جان برتنوں کو اپنے خون اور آنسوؤں سے زندہ کیا تھا۔ محبت اور درد کا یہ ملاپ ہی تو وہ جادو ہے جس کے ہم جنات بھی اسیر ہیں۔ وہ تھوڑا جھکا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، تمہارے آنسوؤں نے پیتل کو سونا بنا دیا حریم، اور مجھے تمہارا غلام۔ اس کی اس بات پر میں کھلکھلا کر ہنستی اور میری ہنسی کی آواز وادی کی ہواؤں میں گھل گئی۔ یہ ایک نئی کہانی کا آغاز تھا، ایک ایسی کہانی جس میں دکھ تھا نہ بھوک اور نہ ہی ظالم بیگم فرخندہ کا خوف، صرف میں تھی، شاہویز تھا اور ہماری ابدی محبت۔